اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، گزشتہ درسوں میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ اگر انسان کے اندر 3 شرائط پائی جائیں، وہ عاقل ہو یعنی مجنون اور پاگل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قادر ہو یعنی عاجز نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جائیں تو پھر اس کے اوپر شرعی احکام کی پیروی کرنا واجب ہے۔ اگر انسان عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور قادر بھی ہے، تو یہاں پر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو وہ ایمان رکھتا ہے شریعت اسلامیہ کے اوپر، یا وہ ایمان نہیں رکھتا شریعت اسلامیہ کے اوپر۔ یعنی ایمان نہیں رکھتا یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی دستور نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی سید الرسل اور اہل بیت کے گھر کے اوپر۔ جو شخص یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کوئی دستور نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی سید الرسل اور اہل بیت کے گھر کے اوپر، تو یہ نعرہ کتنا خطرناک ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے۔ ہماری اس شخص کے ساتھ بات ہے کہ جو اسلامی شریعت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے۔ دیکھیں، اسلام دین کامل ہے اور متکامل ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی خود بھی کامل ہے، اور جو شخص اس کو فالو کرتا ہے حقیقی معنوں میں، اس کو بھی کمال کی طرح لے جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی چیپٹر مس نہیں ہے۔ اس میں روحانیت کا چیپٹر بھی ہے، عبادات ہیں، ایتھکس اور اخلاقیات کے چیپٹر بھی ہے، اقتصاد کا چیپٹر بھی ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، اقتصاد کی بات ہوئی، یا معشر التجار الفقہ ثم متجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم متجر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بزنس کے جو پرنسپل اور اصول ہیں وہ سیکھیں۔ اسلام میں جو بزنس کے پرنسپل اور اصول ہیں پہلے وہ سیکھیں، پھر جو ہے وہ بزنس کریں۔ اور یہ جملہ امام علیہ السلام نے، معصوم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ پہلے جو بزنس کے پرنسپل اور اصول ہیں وہ سیکھیں، پھر آپ بزنس کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، من اراد التجارہ فلیتفقہ فی دینہ، جو بھی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تفقہ فی الدین کرے، یعنی پہلے جو بزنس کے پرنسپل اور اصول ہیں اسلام میں ان کو سیکھے، پھر جو ہے وہ تجارت کرے۔ کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يُحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، تاکہ اسے پتہ چلے، اسے معلوم ہو کہ کس چیز کا بزنس حلال ہے اور کس چیز کا بزنس حرام ہے۔
دیکھیں یہ جو لقمہ حرام ہے اس کا انسان کی ذات کے اوپر اور اولاد کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان ایک معصوم شخصیت، معصوم ہستی کو بھی نہیں پہچانتا لقمہ حرام کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ ایک معصوم ہستی کی نصیحت بھی انسان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں ایک مرتبہ کوئی عام مومن کسی دوسرے مومن کو نصیحت کرتا ہے، اس کی ایک علیحدہ اہمیت ہے، اور ایک مرتبہ کوئی طالب علم دینی کسی کو نصیحت کرتا ہے، اس کی ایک اور ویلیو ہے، اور ایک مرتبہ ایک مرجع اور مجتہد کسی کو نصیحت کرتا ہے، اس کی ایک اور ویلیو ہے، اور ایک مرتبہ امام معصوم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور اس مبارک زبان سے نصیحت کے الفاظ صادر ہوتے ہیں، اس کی ایک اور ہی ویلیو اور اہمیت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ امام ہوں، معصوم ہوں اور اصحاب قصہ میں سے ہوں، وہ نصیحت کر رہے ہوں اور کسی کے اوپر ان کی نصیحت اثر نہ کر رہی ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سید الشہداء یوم عاشور صبح سے لے کر عصر عاشور تک فوج اشقیاء کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں جو لقمہ حرام کھاتا ہے یا اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اس کے اوپر امام معصوم، اصحاب قصہ، سید الشہداء جیسی ہستی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو ہمیں احکام الہیہ کو سیکھنا چاہیے، چاہے ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں۔ اگر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے جو پرنسپل اور اصول ہیں پہلے ہمیں وہ سیکھنا چاہیے، پھر ہمیں جو ہے وہ بزنس کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ ہماری اس شخص کے ساتھ بات ہے کہ جو بلیو رکھتا ہے کہ کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے، کوئی شریعت ہے، کچھ احکام ہیں جن کو میں نے فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو دستور اور آئین ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ واجبات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ محرمات ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جیسے گناہان کبیرہ ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، کسی غیر کا مال کھانا حرام ہے۔ تو ان احکام الہیہ کو ہم کہاں سے لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حدیث ثقلین کے مطابق، حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جو امامیہ اور اہل سنت برادران کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث ثقلین کی روشنی میں ہم نے احکام شرعیہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے لینے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن بھی عربک میں ہے اور ائمہ علیہ السلام کی کلام بھی عربک میں ہے۔ تو کیا عربی آنے سے انسان عالم بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فقط عربی آنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا۔ اگر عربی آنے سے انسان عالم بن جاتا تو پورا عرب امارات، مڈل ایسٹ، شرق الاوسط سب جو ہے وہ علماء ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے کہ میڈیکل کا تقریباً زیادہ تر لٹریچر
انگلش میں ہے. انگلش آنے سے انسان ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اسی طرح عربک اگر انسان کو آتی ہو تو اس سے انسان عالم نہیں بن جاتا. تو حدیث ثقلین کے مطابق ہم نے یہ احکام الہیہ قرآن اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ثابت کرنے ہیں. تو ہم نے ان احکام الہیہ کے اوپر عمل کرنا ہے. تو عمل کیسے کریں گے؟ پہلے ہمیں علم ہوگا، پہلے ہم یہ احکام الہیہ سیکھیں گے. پہلے سیکھنے کا مرحلہ ہوگا، پھر عمل کا مرحلہ ہے. تو ہم نے احکام الہیہ کے اوپر عمل کرنا ہے. تو کیا کریں؟ ان احکام الہیہ کو کہاں سے لیں؟ کیسے عمل کریں؟ تو ہمارے پاس فقط 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم مجتہد بن جائیں، درجہ اجتہاد پر فائز ہوں. دوسرا ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط کے اوپر عمل کریں. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم تقلید کریں کسی جامع شرائط مجتہد کی. تو دیکھیں ہم ان تینوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم مجتہد بن جائیں، درجہ اجتہاد پر فیض ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اجتہاد کے میننگ کیا ہیں. دیکھیں اجتہاد کی عربک میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، استنباط الحکم الشرعی من المدارک المقررہ، کہ حکم شرعی کو ثابت کرنا دلیل کے ساتھ، حکم شرعی کو ثابت کرنا قرآن اور حدیث سے. دیکھیں جو قرآن اور حدیث آل محمد کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے شرعی وظیفے کو معین کر سکتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم خود مجتہد بنیں، یعنی احکام شرعیہ کو اور اپنے وظیفہ عملیہ کو خود دلیل کے ساتھ ثابت کر پائیں. یہ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط کے اوپر عمل کریں. احتیاط کی کیا میننگ ہے؟ انسان عمل کو ایسے انجام دے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کا شرعی وظیفہ ادا ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یا تو ہم تقلید کریں، یعنی انسان عمل یوں انجام دے کہ اس کا عمل مطابق ہو جامع شرائط مجتہد کے. تو یہ 3 ہمارے پاس آپشن ہیں. تو جیسا کہ پہلے آپشن کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ انسان خود درجہ اجتہاد تک فائز ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، نور علی النور ہے. لیکن سوال یہ ہے کسی شخصیت کو درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے کم از کم منیمم کتنے علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھیں کم از کم 8 سے 10 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلے کچھ علوم جو ہیں وہ عربی ادب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ قرآن کی لینگویج عربی، ائمہ علیہ السلام کی لینگویج عربک ہے. تو ہم نے احکام شرعیہ کو قرآن اور ائمہ علیہ السلام کی حدیث سے لینا ہے. تو سب سے پہلے ہم عربی ادب کے ریلیٹڈ جو علوم ہیں ان میں ماہر ہونا ضروری ہے. عربی ادب کے ریلیٹڈ جو علوم ہیں، علم نحو ہے، علم صرف ہے دوسرا علم، تیسرا علم بلاغت ہے. دیکھیں قرآن فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے. کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. تو فصاحت و بلاغت کے بغیر نہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ائمہ علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا ہمیں علم بلاغت میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے، علم معانی میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے، بیان میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے.
ابھی مناسب نہیں ہے کہ میں ان تمام علوم کا تعارف کراؤں۔ تو دیکھیں یہ 5 علوم جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیے یہ عربی ادب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ان 5 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد علم حدیث ہے، حدیث کی معرفت، احادیث کے کتب کی معرفت۔ یہ فلاں کتاب کی جو نسبت دی گئی ہے کہ یہ فلاں امام کی کتاب ہے، کیا واقعاً یہ فلاں امام کی کتاب ہے بھی یا نہیں؟ تو علم حدیث میں حدیث کی معرفت، حدیث کے کتب کی معرفت کے بارے میں بحث ہوگی۔ علم حدیث میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے علم رجال کا، کہ جہاں پر راویوں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ جن واسطوں سے ہمارے پاس حدیث پہنچی ہے کیا وہ راوی صحیح ہیں، کیا ان راوی سچ بولتے تھے، ان کا نقل یعنی جو حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے اس میں امین تھے، امانت سے کام لیا ہے، امام کے فرمان کو صحیح نقل کیا ہے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا فہم کیسا تھا، نقل حدیث میں امین تھے یا امین نہیں تھے۔ تو یہ ہمیں علم رجال بتائے گا۔ تو علم رجال میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے علم اصول الفقہ۔ علم اصول الفقہ میں ان قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جو ہمیں احکام شرعیہ کے استنباط میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ 8-10 علوم جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان کے اندر اگر کوئی شخصیت ماہر ہو تو اس کے بعد وہ اجتہاد کی وادی میں انٹر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم مجتہد بن جائے، فقط اس وادی میں انٹر ہوگی۔ اس کے ساتھ کچھ اور علوم بھی ہوں گے کہ جن کے میں وہ ماہر ہوں گے تو پھر وہ مسلم اجتہاد اور درجہ اجتہاد کے اوپر فائز ہوں گے۔ تو دیکھیں آج کے درس میں ہم نے بیان کیا کہ اگر ایک شخص بلیو رکھتا ہے کہ میرے ذمے میں کچھ احکام ہیں، شریعت ہے، کوئی وحی ہے، کوئی دستور نازل ہوا تھا محمد و آل محمد کے اوپر، تو ان احکام شرعیہ کو میں نے کہاں سے لینا ہے؟ یا وہ مجتہد ہو، درجہ اجتہاد پر فائز ہو، یا وہ احتیاط کے اوپر عمل کرے، یا وہ کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ اور آخر میں ہم نے بیان کیا کہ درجہ اجتہاد تک فائز ہونے کے لیے کتنے علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔